بیوی کے ہاتھوں رلایا گیا اور زمانے کی تنگیوں میں جھلسایا گیا ایک شخص حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا حضرت دو چار باتیں عرض کرنے کے لیے اجازت چاہتا ہوں، بڑی دور سے آپ سے امیدیں وابستہ کر کے آیا ہوں، برائے مہربانی مجھے اپنے دکھڑے سنانے کا موقع دیجیے۔ جناب غوث اعظم نے اسے آواز دی کہ بالکل میرے سامنے آ کے بیٹھو اور مجھے اپنے درد سناؤ، مجھے اپنے دکھڑے سناؤ۔ یہ مسافر شخص جناب غوث اعظم کے بالکل سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اب اس نے اپنے دکھڑے سنانے شروع کیے۔ کہنے لگا حضرت ایک وقت تھا اللہ نے مجھے ہر ایک نعمت سے مالا مال کر رکھا تھا، اللہ نے مجھے ہر ایک نعمت سے مالا مال کر رکھا تھا اور میں نے اپنی بیوی کو نعمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا۔ جب میں امیر تھا، جب میرے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، تو میں بیوی کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا۔ میری بیوی اپنی زبان سے جس خواہش کا اظہار کرتی فوراً پوری کرتا تھا، لیکن اچانک اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وقت نے کروٹ بدلی۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، سورج ایک جگہ پر نہیں رہتا، وقت کروٹیں بدلتا ہی رہتا ہے، کبھی شاہ کبھی گدا۔ میرے اچھے دن برے دنوں میں بدلنے لگے، ایک دم وقت نے کروٹ بدلی نا، میرے اچھے دن برے دنوں میں بدلنے لگے۔ ہر ایک کام میں مجھے نقصان کا منہ دیکھنا پڑتا گیا۔ نقصان اور خسارے نے میرا سارا مال لوگوں کے حوالے کر دیا، لوگوں کو مالا مال کر دیا اور مجھے کنگال کر دیا، لوگوں کو امیر بنا دیا اور مجھے غریب بنا دیا۔ میں اس طرح کا غریب ہوا، اس طرح کا غریب ہوا کہ کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں ہے۔ جس وقت مجھے میری بیوی کے حوصلے کی اشد ضرورت تھی، جب میں غربت کی دلدل میں پھنسا، جب غربت نے مجھے آن گھیرا، غربت نے مجھے اپنا شکار بنایا، جب میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، پہننے کو کوئی کپڑا نہیں تھا، ہر وقت میں پریشان ہی پریشان حال رہتا تھا، تو جس وقت مجھے حوصلے کی اشد ضرورت تھی، اس وقت مجھے بجائے حوصلہ دینے کی میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ میں اسے کہتا ہوں ایک تو بے اولاد ہے، دوسرا میری خوبیوں پر پردے دے کر خامیاں بیان کرتی، تیسرا میرے تم پر اتنے احسانات ہیں کہ تو ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی، اوپر سے یہ جملے بول کر میرا دل تو نہ دکھاؤ، میرا دل کیوں توڑتی ہو، مجھے تکلیف کیوں دیتی ہو۔ یہ کہہ کر کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، جب میں امیر تھا تیرے اوپر ہزاروں احسانات کی بارشیں برساتا رہا، تیرے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا۔ آج جب میں غربت کا شکار ہوا تو بجائے حوصلہ دینے کی الٹا میرا دل توڑ رہی ہو، مجھے تکلیف دے رہی ہو، الٹا مجھے پریشان کر رہی ہو۔ رو کر کہنے لگا حضرت میں غربت کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، میں رزق کے کم ہونے کی وجہ سے افسردہ نہیں ہوں۔ آج اگر میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں خون کے آنسو بہا رہی ہیں، تو غربت کی وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ میری بیوی ہے۔ یہ سن کر حضرت غوث اعظم نے فرمایا جس عورت میں یہ چار عیب دیکھو، چار خامیاں دیکھو، تو اسے باعزت طلاق دے کر رخصت کر دو، یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ ایسی طلاق پر اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تم سے خفا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ طلاق کو ناپسند فرماتا ہے، لیکن ایسی طلاق پر اللہ تعالیٰ تم پر ناراض نہیں ہوگا جس عورت کے اندر یہ چار خامیاں پائی جاتی ہوں، یہ چار عیب پائے جاتے ہوں، سب سے پہلے اسے طلاق کی دھمکی دو۔ اگر وہ سدھر جائے تو ٹھیک ہے، اللہ اس کا بھلا کرے، نہیں سدھرے تو اسے اپنی زندگی سے علیحدہ کر کے جان چھڑاؤ۔ اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے، ہر وقت مارنے اور پیٹنے سے کہیں زیادہ بہتر رہے گا کہ اسے طلاق دے کر جان چھڑاؤ۔ اور اگر تم بیوی کے ان چار عیبوں پر، ان چار خامیوں پر صبر کر کے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہو، صبر کر کے اس کے ساتھ گزر بسر کرتے رہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا اجر دے گا۔ بیوی کے ستائے گئے شخص کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سے چار عیب ہیں، وہ کون سی چار خامیاں ہیں، عورت کی وہ کون سی چار خامیاں ہیں
جن کی وجہ سے اگر عورت کو طلاق دی جائے تو اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ فرمایا پہلی خامی، عورت کا پہلا عیب متکبر عورت، تکبر کرنے والی عورت۔ فرمایا جو عورت شوہر کے سامنے اپنے حسن و جمال پر ناز کرتی ہے، اپنی جوانی پر اتراتی ہے، خود کو شوہر سے افضل اور شوہر کو خود سے کم تر سمجھتی ہے، شوہر کے سامنے اکڑ اکڑ کر بات کرتی ہے، اس سوچ کی بنیاد پر کہ اس 2% کی انسان کی میرے سامنے حیثیت ہی کیا ہے، یہ شوہر میرے سامنے حیثیت ہی کیا رکھتا ہے۔ شوہر کے آگے میں کرنے والی عورت، آئے جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی اور نہ ہی دعا لگی۔ شوہر کے آگے میں کرنے والی عورت ایسی خطرناک عورت ہے کہ یہ جس گھر میں چلی جائے وہ گھر جلد تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ فرمایا اپنے حسن پر ناز کرنے والی، اپنے حسن پر اترانے والی، تکبر کرنے والی عورت سے کبھی بھی شادی نہ کرنا۔ متکبر عورت خود بھی اللہ کے غضب کا نشانہ بنے گی، تمہیں بھی اللہ کے غضب کا نشانہ بنائے گی۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو کوئی بھی اللہ کی چادر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صفائے ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ کسی کو اجازت نہیں کہ اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالے۔ جو عورت اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈال کر کھینچنے کی کوشش کرتی ہے نا، اسے اپنی زندگی سے نکال دو ورنہ تم پر اللہ کا عذاب برسے گا۔ فرمایا دوسرا عیب والدین کو گالیاں دینے والی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شاہ جی کہ بھلا کوئی عورت اپنے والدین کو بھی گالیاں دیتی ہے، کوئی لڑکی اپنے والدین کو بھی برا بھلا کہتی ہے؟ سنو، جب ایک عورت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتی ہے، لڑائی جھگڑے کے دوران دوسری عورتوں کو ماں باپ کی گالیاں دیتی ہے، دوسری عورتوں کے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہے، اور وہ عورت اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے، وہ عورت اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہے، تو یہ ایسے سمجھے کہ اس نے ہی اپنے والدین کو گالیاں دی، اسی نے ہی اپنے والدین کو برا بھلا کہا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والی عورت، والدین کو دکھ درد اذیتیں پہنچانے والی عورت، ہائے وہ بوڑھا باپ جس نے اپنی بوڑھی کمر پہ بھاری وزن لاد لاد کے، بوریاں لاد لاد کے بیٹی کو پڑھایا لکھایا سکھایا جوان کیا۔ ہائے اتنی بڑی قربانیاں دینے والے باپ کی جو عورت نافرمانی کرتی ہے، اتنی بڑی قربانیاں دینے والے باپ کی جو لڑکی نافرمان ہے، وہ تمہاری فرما برداری کیسے کر سکتی ہے؟ اتنی بڑی قربانیاں دینے والے باپ کو جو لڑکی دکھ دیتی ہے، درد دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، وہ تمہارے ساتھ اچھائی کیسے کر سکتی ہے؟ جو اپنی بوڑھی ماں کو دکھ دیتی ہے، بوڑھی ماں کو گالیاں دیتی ہے، وہ تمہاری عزت کیسے کر سکتی ہے؟ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بچھو کی پیدائش دوسرے جانداروں سے الگ تھلگ ہوتی ہے، دوسرے جانداروں سے مختلف ہوتی ہے۔ جب بچھو کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے پیٹ کو کھانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کا پیٹ پھاڑ کر، ماں کا پیٹ چیر کر جنگل کی طرف دوڑ جاتا ہے۔ اس لیے اگر اس نے بچپن میں ماں کو تڑپایا، اگر بچھو نے بچپن میں ماں کو رلایا، ماں پر ظلم کیا، اتنا کا ماں کا پیٹ پھاڑ دیا، تو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کا پیٹ پھاڑتے بھی ہیں۔ اگر بچپن میں اس نے ماں کی عزت نہیں کی تو پھر بڑا ہو کر لوگوں سے اپنی عزت کرواتا بھی تو ہے نا۔ جو بھی بچھو کو دیکھتا ہے فوراً ہی اس پر وزن ڈالتا ہے، مارتا ہے، اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تو تولتا ہے نا۔ کسی شخص نے سانپ سے پوچھا کہ تو سردی میں باہر کیوں نہیں نکلتا؟ اس نے کہا گرمی میں میری کون سی عزت ہوتی ہے کہ میں سردی میں باہر نکلوں؟ تو فرمایا جو جس کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا سلوک کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اس لیے فرمایا سب کچھ کرنا، والدین کی نافرمان بیٹی سے شادی کبھی بھی نہ کرنا، اگر شادی کر بھی لی ہے تو اس سے فرما برداری کی امید مت لگانا۔ فرمایا تیسرا ہے بے ادبی، کبھی اپنے شوہر کو بے عزت کرنا، کبھی اس کے والدین کو بے عزت کرنا۔
فرمایا اگر تم عزت دار انسان ہو تو ایسی عورت سے جلد جان چھڑاؤ جس کے پاس ادب جیسا خزانہ نہیں ہے۔ اگر تم عزت دار انسان ہو، گریٹ انسان ہو، عظیم انسان ہو، تو ایسی عورت سے جلد ہی جان چھڑاؤ جس کے پاس احترام جیسی دولت نہیں۔ ادب کی بات آئی، مجھے حضرت حکیم لقمان کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ کسی نے پوچھا نا حضرت آپ نے ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ فرمایا میں نے ادب کو بے ادب لوگوں سے سیکھا ہے۔ پوچھنے والے نے دریافت کیا حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جو کام بے ادب لوگ کرتے ہیں میں ان کاموں سے پرہیز کرتا ہوں، جو کام بے ادب لوگ کرتے ہیں میں ان کاموں سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ فرمایا ایسے شخص کو جنت میں بہت بڑا مقام ملنے والا ہے، ایسے شخص کو جنت میں بہت بڑا مقام ملنے والا ہے جو بیوی کی بے عزتی پر، بیوی کی طرف سے دی گئی توہین پر صبر کرتا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا چوتھا عیب جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنے والی عورت جس گھر میں ڈیرا ڈال دے، ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے، بہنوں کا سہاگ چھن جاتا ہے، بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہنوں کا سہاگ چھین لیا جاتا ہے، بھائیوں میں افراتفری مچ جاتی ہے۔ جھوٹ، غیبت اور چغلی کرنے والی عورت جس گھر میں نازل ہو جائے، بھائیوں میں پیار ختم ہو جاتا ہے، محبتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں، نفرتیں عروج پر آ جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے پر چھرا کھونپنے کے لیے تیار ہو بیٹھتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تمہاری بیوی کے اندر یہ 4 عیب پائے جاتے ہوں، یہ 4 خامیاں پائی جاتی ہوں، تمہارے بار بار رکنے پر بھی وہ ان 4 گناہوں سے باز نہیں آتی، تو اگر تم بیوی کی ان خامیوں پر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد ان 4 گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔